ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 10۔ ہمیں واپس جاتے ہی رخصتی کروا لینی چاہیے۔ مرتسم نے اس کا ماتھا چومتے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کی۔ شاہ وہ گھبرا گئی، لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ وہ لب دبائے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینا نے ہبکی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے نازک ہاتھ کا مکہ بناتے اس کے سینے پر مارا۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگایا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ آج مجھے مارنے کی پوری تیاری کی ہے، اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ بولا۔ لیکن اتنی تیاری کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو سادگی میں بھی آپ کے دیوانے ہیں۔ وہ ایک ادا سے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کو ایسے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ گہری سانس لیتے اس نے اپنا والیٹ نکالا، جتنے بھی نوٹ ہاتھ لگے اس سے بنا دیکھے اینا پر واٹ دیے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی مسکرا دی۔ مرتسم ایک بار پھر سے جھکتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ چلیں؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ وہاں ایک گارڈ کو نظر کے پیسے دینا نہیں بولا تھا۔ گاڑی سے نکلتے وہ کپ کپا گئی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے سمٹنے پر مجبور کر گئے۔ مرتسم اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ ان کے ہال میں انٹر ہوتے ہی لوگوں نے ٹھہر کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ بے شک وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ کتنوں کی آنکھوں میں رشک تو کتنوں کی آنکھوں میں حسد تھا۔ مرتسم کے ہاتھ پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی تو اس نے آنکھوں سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگتے ہو، پرفیکٹ کپل۔ ملائکہ نے مسکرا کر ان دونوں کو سراہا تو دونوں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مرتسم اسے ان لوگوں کے پاس چھوڑتا باقی سب سے ملنے لگا۔ زوبیہ لوگ اسے وہاں باقی سب سے ملانے لگیں۔ سبھی اشتیاق سے اس گلابی گڑیا سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو مرتسم کے پہلو میں کھڑی جچ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ کیک کاٹنے کے بعد ارزم مائک لیے اسٹیج پر آیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین اٹینشن پلیز۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہماری اینیورسری پارٹی کے ساتھ ہمارے پروجیکٹ کی افتتاح کا بھی جشن تھا۔ سو کیک تو کٹ ہو گیا، اب آتے ہیں ہمارے اصل مقصد کی طرف۔ آج ہم دوستوں نے مل کر اپنی محنت سے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ سو اب باری ہے ہماری افتتاح کی، اور اس نے تالی بجائی تو اگلے ہی پل ویٹر وہاں حاضر ہوا تھا۔ ٹیبل پر سامان رکھتے وہ چلا گیا۔ اسے باقی تینوں کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی اسٹیج پر آگے۔ ان چاروں نے ایک ایک کرتے فائل پر سائن کیے تھے اور مل کر ایک ڈور کھینچی جس سے پیچھے لال کپڑا ہٹا تو ان کے پروجیکٹ کے مختلف سیشنز سکرین پر دکھائے جانے لگے۔ سب نے ہی ان کی محنت کو سراہا تھا۔ لوگ آگے بڑھ کر انہیں وش کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لوگ جھٹے تو اینا زوبیہ لوگوں سے ایکسکیوز کرتی مرتسم کے پاس جانے لگی، لیکن بیچ میں ہی اسے لڑکیوں نے گھیر لیا۔ اسی وقت مرتسم کے پاس سویرا کی کانگریچولیشنس میٹ، تھینک یو۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ میری طرف سے کل کے لیے سوری سمجھ لیں، آپ کو میری وجہ سے دیر ہوگی نا؟ وہ شرمندہ ہوتے بولی، اٹس اوکے۔ وہ آگے بڑھتا لیکن اس نے اس کے آگے جوس کیا۔ میری طرف سے معذرت سمجھ لیں۔ اسے عجیب تو لگا لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ سے لیتے سپ لینے لگا۔ سویرا نے فتح مند نظروں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو وائٹ شرٹ پر بلیک بلیزر پہنے لڑکیوں کے دل دھڑکا رہا تھا، لیکن سویرا نے نوٹس کیا اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس نے مٹھیاں بیچھی۔ وہ نثار کر دینے والے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بس کچھ دیر اور پھر سب اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ تنزیہ مسکرے۔ مرتسم نے جوس ختم کرتے خالی گلاس اس کے سامنے لہرایا۔ اسے جوس کا ٹیسٹ عجیب لگا لیکن فی الحال اسے اینا کے پاس جانے کی جلدی تھی، اس لیے جلدی سے ختم کر دیا۔ لیکن ابھی آگے جاتا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ یہاں شور کی وجہ سے وہ ایکسائٹ ہو گیا اور ارسل کو ساری تفصیل بتانے لگا۔ قریباً 15 منٹ کے بعد وہ جیسے ہی پلٹا سامنے کھڑے ویٹر سے ٹکرا گیا۔ سوری سر، غلطی سے ہو گیا، آئی ایم سو سوری۔ وہ ویٹر ہڑبڑاہٹ میں بولتا اس کی شرٹ پر گرے جوس کو صاف کرنے لگا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک سائڈ تھا اس لیے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سر آپ پلیز وہ واش روم یوز کر لیں۔ مرتسم نے ایک بار اپنی شرٹ کو دیکھا، پھر سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کو روم دکھاتے اس ویٹر نے کسی کو اوکے کا اشارہ کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مرتسم نے بلیزر اتارتے بیڈ پر پھینکا اور واش روم جاتے شرٹ واش کرنے لگا۔ وہ باہر آیا تو لڑکھڑایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھاما، لڑکھڑاتے بیڈ کا سہارا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اف۔ اسی وقت اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بھاری ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ نیلے رنگ کی میکسی میں وہ لڑکی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس تھی، ہاں وہ سویرا ہی تھی۔ پلکیں جھپک جھپک کر مرتسم نے بمشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے وہ بمشکل بولا لیکن لڑکھڑا گیا۔ سویرا آگے بڑھی، اسے سہارا دیتی بیڈ پر بٹھانے لگی۔ مرتسم نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔
اسے کچھ کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ دور رہو، وہ گرایا تو وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستی اس کے کندھوں پر دباؤ دیتے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ وہ آدھا بیڈ پر گرا، اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ اس کے ہاتھ جھٹک پاتا۔ وہ اس پر جھکی۔ تمہیں یاد ہے میں تمہیں تب سے چاہتی آئی ہوں جب سے پہلی بار ہم ملے تھے، لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا۔ سویرا خان کو دھتکارا ہے تم نے، لیکن تم ابھی مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ میں جو چیز چاہتی ہوں اسے حاصل کرنا اچھے سے جانتی ہوں، اور آج رات کے بعد تم صرف میرے رہو گے، صرف میرے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگی، لیکن مرتسم نے اپنی پوری جان لگا کر اسے دھکا دیا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے تک پہنچتے وہ ابھی کھولتا کہ سویرا نے اسے پیچھے سے جا لیا اور اس کے بال بکھر گئے تھے۔ مرتسم کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ سویرا نے اسے سہارا دیتے پھر سے بیڈ پر گرایا۔ اس بار وہ بے بس ہوا۔ سویرا پھر سے اس پر جھکی تو مرتسم نے اسے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے اس میں کسی اور کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دماغ بلینک ہوا۔ اس سے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا، لیکن نہیں، اسے جلدی سے ہاتھ ہٹایا۔ یہ لمس نہیں، اس کی عین نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ سویرا، دور دور ہو، وہ بمشکل بولا اور اسے پیچھے کرنے لگا۔ اسی جھگڑے میں سویرا کی میکسی کا بازو پھٹ گیا اور مرتسم کے اعصاب جواب دینے لگے۔ سویرا نے ہار نہیں مانی۔ اسے بے بس ہوتا دیکھ وہ کہکا لگا کر ہنسی اور آنکھوں میں شیطانیت لیے اس پر جھکی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے کو تھا، لیکن اینا کو مرتسم نظر نہیں آیا۔ اسے پریشانی سے ہر جگہ دیکھا، جانے کیوں اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اعظم لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اب تو وہ لوگ بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ کسی نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ فون وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ گھبراہٹ میں اینا کو بہت دیر بعد یاد آیا کہ اس کے اور مرتسم کے فون کی لوکیشن کنیکٹ ہے دونوں کے فون سے۔ اسے جلدی سے فون نکالا۔ لوکیشن تو یہیں کی تھی، لیکن کہاں؟ اوپر رومز میں دیکھتے ہیں، شاید وہاں ہو۔ وہ لوگ سارے رومز چیک کرنے لگے۔ بس ایک ہی کمرہ بچا تھا، لیکن وہ لاک تھا۔ سٹاف سے اس کی کیس منگواتے اینا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتی وہ لڑکھڑائی تو زوبیا نے اسے سنبھالا۔ وہ بے یقینی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آنسو جو کب سے روکے ہوئے تھے پلکوں کی بار توڑتے بہنے لگے۔ باقی سب لوگ بھی حیرت و بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ اینا ساکت تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا تھا اور اس اندھیرے میں پرسوز خاموشی عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ لیکن وہیں جہاں ہر جگہ خاموشی کا راز تھا، وہیں اسلام آباد کے سنسان سے علاقے میں ایک بنگلہ نما گھر، جو کہ باہر سے دیکھنے میں ہی اتنا بڑا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جاتی۔ اس بنگلے کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اس کی روشنی اس اندھیرے میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں کوئی شادی سا سما تھا۔ اس بنگلے کے باہر کافی گاڑیاں کھڑی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی محفل ہو۔ وہیں بنگلے کے اندر جائیں، دیکھنے میں تو یہ بنگلہ تھا، لیکن ہم لوگوں کی زبان میں اسے کوٹھا کہا جاتا تھا، جہاں کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی عزتوں کا سودا کیا جاتا تھا۔ ان کی آہیں، سسکیاں، چیخیں وہیں اس محل میں دب جاتی تھی۔ اندر دیکھا جائے تو بڑی سی ہال نما جگہ جو سجائی ہوئی تھی، زمین پر مخملی گدے بچھے تھے اور آرام دہ تکیے رکھے تھے۔ ان کے درمیان کی جگہ پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ ان گدوں سے آگے ایک جھولا رکھا گیا تھا جو پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اس جھولے پر ایک عورت بیٹھی تھی، ایرائٹ سے لدی ہوئی، ڈارک میک اپ اور جویلری سے سجی ہوئی، انڈین ساڑی جس کا گلا گہرا تھا جبکہ بازو سرے سے ہی غائب تھے۔ منہ میں پان رکھے چبا رہی تھی، جبکہ اس کے آس پاس کئی لڑکیاں تھیں، جن میں ایک اس کے پاؤں دبا رہی تھی تو ایک بازو۔ آس پاس کافی لڑکیاں تھیں جو اس کے جیسے ہی میک اپ سے لدی ہوئی تھی۔ یہاں دن کا سا سما تھا، تبھی ایک لڑکی نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا تو اس کے حسین چہرے پر انتہا کا غصہ آیا۔ پاؤں میں بیٹھی لڑکی کو ٹھوکر رسید کرتی وہ اٹھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک لڑکی گھٹنوں میں منہ دیے دیوار سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس عورت نے دوسری لڑکی کو اشارہ کیا اور اسے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اٹھایا۔ اے لڑکی اٹھ! وہ خوف زدہ ہو گئی۔ سامنے دیکھتے جہاں وہ عورت ہاتھ میں ہنٹر لیے کھڑی تھی، اس کی سسکیاں بلند ہوئی۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے رحم کرو۔ وہ اس کے پاؤں میں پڑ گئی۔ اس عورت نے پاؤں سے اسے دھکا دیا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، اٹھ، جیسے یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کر۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی اور ہاتھ رکا نہیں جب تک وہ نڈھال نہ ہوگی۔ جبکہ باقی لڑکے اپنی تیاریوں میں مگن تھیں۔ یہ کون سا پہلی بار تھا جو کسی کو کوئی فرق پڑتا؟ اس لڑکی کو وہیں پھینک کر وہ واپس جھولے پر آ گئی۔ اس کی اتنی ہمت کہ بانو بھائی کے حکم سے انکار کرے، کل تک عقل ٹھکانے لگاؤ اس کی۔ اس نے دوسری لڑکی کو حکم دیا اور دیکھو ستارہ تیار ہوئی کہ نہیں، محفل شروع ہونے والی ہے۔ اندر آتے بڑے رئیس سادوں کو دیکھتے اس نے لڑکیوں کا کہا اور خود ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ کچھ لڑکیاں ان رئیس سادوں کے کرتی جلوے بکھیرنے لگیں۔ ریشما بائی، آج ہم اپنے ساتھ خاص مہمان لائے ہیں، اس لیے دھیان رکھے گا، مایوس نہ ہو۔ ایک آدمی اس کے قریب آتا معنی خیز سے بولا۔
تو وہ مغرورانہ مسکرا دی۔ فکر مت کرو، ریشما بائی کے کوٹھے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ وہ ریشما تھی، وہاں کی بانو بائی، اس کوٹھے کی سردار۔ یہاں روز کئی لڑکیاں کبھی زبردستی، کبھی دھوکے سے، تو کبھی پیٹ کی بھوک سے مجبور لائی جاتی تھیں۔ یہ امیر زادے جو دیکھنے میں تو بہت شریف تھے، لیکن یہاں ان کی شرافت ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ رنگین ہوتی تھی۔ ریشما یہاں سے جو لڑکیاں نہیں ہوتی، کچھ کو بھاری قیمت پر کنگ کو بیچتی تھی۔ ستارہ، وہ لڑکی اس کے کوٹھے کی رونق تھی۔ وہ بے پناہ حسین تھی۔ کچھ سال پہلے ہی اس کا سوتیلا باپ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اسے یہاں بیچ گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ بانو بائی کے لیے وہ بہت خاص تھی۔ وہ کمال کی رقاصہ تھی۔ جب رقص کرتی تو افسروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی۔ لوگ تو اسے دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس نے بانو بائی کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ صرف رقص کرے گی، اپنے جسم کا سودا نہیں۔ اس کے رقص سے ہی بانو بائی کو اچھی خاصی قیمت ملتی تھی، اس لیے اس نے اس کی یہ بات مان لی، جبکہ باقی لڑکیوں سے وہ آئے روز جسم فروشی کا کام کرواتی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچی تھی، ہر سو چہل پہل تھی، جبکہ پائل کی بھاری چھن سے خاموشی چھا گئی۔ انارکلی فراک جو اس کے پاؤں تک تھی، سفید پاؤں میں پہنی بھاری پائل اس کے ہلنے سے چھم سی بجتی، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنی تھی، جبکہ چہرہ باریک دوپٹے کے گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ اس کے آتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، جبکہ چھن کی آواز سے اس نے اپنا رقص شروع کیا۔ دنیا چھونا چاہے مجھ کو، جیسے ان کی ساری میں اپنا بایاں ہاتھ گھماتے اس نے قدم آگے پیچھے کیے۔ دنیا دیکھے روپ میرا، اپنا ہاتھ چہرے کے قریب لے جاتے اس نے ایک ادا سے گھمایا۔ کوئی نہ جانے بیچاری میں، ایک ہاتھ سے سب کی طرف اشارہ، اس نے دوسرا اپنی طرف گھمایا۔ سرخ و سفید پاؤں پھولوں پر رقص کر رہے تھے۔ پائل کی چھنکار نے ماحول میں عجیب سا سر پیدا کیا ہوا تھا، ہر کوئی مدہوش سا اس اپسرا کو دیکھ رہا تھا۔ ہائی ٹوٹی ساری کی ساری میں اس نے سر پیچھے کرتے پاؤں گھمایا، اس کے ساتھ ہی اس کے دوپٹہ زمین بوس ہوا۔ تیرے عشق میں ہوئی آواری میں وہ گھومی تو ہر کوئی سانس بھی روک گیا۔ کوئی شام لگائے، کوئی دام لگائے، میں بھی اوپر سے ہنسی پر اندر سے ہائے۔ وہ گھومتے نیچے بیٹھی، اس سے پاؤں کو فرش پر ہلاتے سب کا چین لوٹ لیا۔ ایک ہاتھ اوپر اور ہاتھ پیچھے گھماتی اس نے اپنا رقص ختم کیا۔ تیز ہوتی سانس کے ساتھ اس نے پلکیں جھپکیں، بڑی بڑی گہری آنکھیں اس پر گھنی لمبی پلکیں جو اس وقت نم تھی، تیکھی ناک میں پہنی بڑی سی نت غضب ڈھا رہی تھی، اور اس پر بھرے بھرے انابی لب جن کا گہرے سرخ رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ لمبے کالے گھنگرالے بال جو بکھرے ہوئے تھے وہ اپسراؤں کو بھی مات دیتی تھی۔ اس پر نوٹوں کی برسات ابھی تک جاری تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو نظر سیدھی اس ساکت بیٹھے شہزادے سے ٹکرائی۔ اس وقت وہ یہاں وہ واحد مرد تھا جس کی نظروں میں کوئی ہوس، کوئی جذبہ نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، لیکن وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اٹھاتے بھاگتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنی ہی ہفس بھری نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ نگاہیں موڑ لو کبیر شیخ، وہ بکاؤ نہیں، ریشما نے کبیر کو مانی حیث سے دیکھتے کہا تھا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے دی بیسٹ پاشا کو نہ کہہ سکے، اسے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر بھی اس کی شخصیت میں ایک رعب سا تھا، اس لیے ریشما بھی اس کے آگے چپ تھی۔ بھاری رقم ریشما کے قدموں میں پھینکتے وہ چپ چاپ اٹھا اور چل دیا۔ مجبوراً کبیر کو بھی اٹھنا پڑا، وہیں اسے آج یہاں لایا تھا۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا، اس لیے چل دیا۔ اسے اس لڑکی کے حسن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں اتنی اذیت تھی کہ وہ پلک نہ جھپک سکا۔ کبیر نے بتایا کہ ہر ہفتے کی رات اس کا رقص ہوتا ہے، لیکن وہ صرف رقص کرتی ہے، جسم فروشی نہیں۔ اس سے بنا کچھ کہے سگریٹ سلگائی اور گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے خوف زدہ بھوری آنکھیں لہرائیں اور اسے جھنجھلاہٹ سے آنکھیں کھولیں۔ جس سے چھٹکارا پانے وہ یہاں آیا تھا، وہ یہاں بھی چاند نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے سال یہ کام کرتے ہوئے بھی اسے آج بھی اتنی ہی اذیت ہوتی تھی۔ لوگوں کی گندی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تو اس کا دل چاہتا اپنے اس حسن کو یا جسم کو ہی آگ لگا دے۔ اچانک روتے ہوئے وہ ساکت ہوئی۔ جب وہ ویران آنکھیں یاد آئیں، ان آنکھوں میں ہوس تو نہ تھی، نہ ہی اس کے حسن سے متاثر تھا۔ کون تھا وہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ شاہ، اس کے لب پھڑپڑائے، آنکھیں اس منظر پر یقین کرنے سے انکاری تھیں۔ سویرا مرتسم پر جھکی ہوئی تھی۔ مرتسم کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے، جبکہ سویرا کے بازو پھٹے ہوئے، لیکن اس کے الفاظ، ہاں وہ کہہ رہی تھی، مرتسم پلیز چھوڑو، مجھے جانے دو، تم ہوش میں نہیں ہو۔ سب لوگ آگے بڑھے۔ اینا نے بھاری ہوتا قدم آگے بڑھایا۔ مرتسم نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنی زندگی کو قریب آتے دیکھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ سویرا آتے ہی زوبیا سے لپٹ گئی۔ زوبی، مرتسم میرے ساتھ، کہتے ساتھ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ اعظم نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اسے پہنایا۔ سب نے مرتسم کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو ہوش میں ہی نہیں تھا۔ سویرا کو حوصلہ دیتے زوبیا نے اس سے ساری بات بتانے کا کہا۔
معتصم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شاید اس نے شراب پی رکھی ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو کالج کے زمانے سے ہی اس سے پیار کرتی ہوں، تو میرے قریب آنے میں کیسی شرم۔ میں نے انکار کیا تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ آج آپ لوگ نہ آتے تو وہ میرے ساتھ۔ ہچکیوں سے روتے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ باقی سب بے یقین تھے۔ وہ لوگ معتصم کو اچھے سے جانتے تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن پھر سویرا کیوں جھوٹ بولے گی؟ ایک لڑکی اپنی عزت پر کیوں داغ لگوائے گی؟ سویرا، تم ہوش میں تو ہو، ہم سب معتصم کو جانتے ہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ ارزم سختی سے بولا تو وہ چیخنے لگی۔ تو کیا میں جھوٹ بولی ہوں؟ میری حالت آپ سب کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ چپ کھڑی اینا کی طرف بڑھی۔ اینا پلیز، تم تو میرا یقین کرو، میں لڑکی ہو کر جھوٹ بولوں گی؟ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر معتصم کو، پھر وہ سویرا کی طرف مڑی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اس روم میں کیا کر رہی تھی؟ اگر تمہارے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی تو تم چیخی کیوں نہیں؟ روم کے باہر ہم کھڑے تھے، تب بھی تمہاری آواز نہیں آ رہی تھی۔ اگر زبردستی ہو رہی تھی تو تمہارے جسم پر کوئی خراش کیوں نہیں؟ کمرے کی حالت کیوں ٹھیک ہے؟ تم نے اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا؟ شاید و بقول تمہارے نشے میں ہیں تو تم کوئی چیز انہیں مار کر بھاگ سکتی تھی۔ نشے میں انسان میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ اینا کے سوالات نے سب کو سویرا کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بولو نا سویرا، چپ کیوں ہو؟ تو تم کہنا چاہتی ہو یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ چیخی۔ میں نے ویسا کچھ نہیں کہا سویرا، یہ تم نے کہا ہے۔ ایک منٹ، ابھی سب کلیئر ہو جائے گا۔ ارزم بھائی، مجھے یہاں کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ارزم نے کسی کو فون کیا، اگلے ہی پل مینیجر وہاں حاضر تھا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین سے کنیکٹ کرتے اسے آن کیا۔ پارٹی میں سویرا معتصم کو جوس دیتی نظر آئی۔ اس کے بعد اس کی تنزیہ ہنسی اور معتصم کی کال کے بعد ویٹر سے جوس گرنا، اس کے اندر آنے کے بعد ویٹر کا کسی کو اوکے کرنا اور پھر سویرا کا اندر آنا، سب کچھ واضح تھا۔ رہی بات شراب کی تو یہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اب کی بار ارزم بولا تھا۔ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا یقین کریں، یہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ملی ہے، میرا یقین۔ چٹاخ کی آواز سے اس کو چپ لگی اور اسے چہرہ سیدھا کیا ہی تھا کہ اینا نے اس کے دوسرے گال پر بھی رکھ کر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ خبردار، اگر تم نے میرے شاہ کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کیا تو میں چپ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولو۔ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم جیسے لڑکیوں کی وجہ سے کوئی لڑکیوں پر یقین نہیں کرتا۔ ارے کم از کم اپنی عزت کی پرواہ کر لیتی۔ اینا دھاڑی تو سب نے حیرت سے اس چھوٹی سی شیرنی کو دیکھا تھا جو غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اینا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سویرا، کم از کم اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ تم اتنا گر جاؤ گے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، تمہیں تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ ملائکہ اور زوبیہ بولی تو سویرا کو غصہ آ گیا۔ کون سی سزا؟ ہاں کون سی سزا؟ ہاں میں نے ہی کیا ہے یہ سب معتصم کو پانے کے لیے۔ نہ جانے ایسا کیا ہے اینا میں کہ اسے اس کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ میں کتنے سالوں سے اس سے پیار کرتی ہوں، اس کی ایک نظر کے لیے مرتی ہوں، اور اس بار وہ جب آیا بھی تو اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس سے نفرت سے اینا کو دیکھا، سب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اسے پیار نہیں پاگل پن کہتے ہیں۔ معتصم تمہارا پیار نہیں، صرف ضد ہے، ملائکہ افسوس سے بولی، جبکہ وہ غصے سے تل ملاتی وہاں سے چلے گی۔ ارسم باقی مہمانوں کو سی آف کرنے چلا گیا، جبکہ باقی سب معتصم کی طرف بڑھے۔ شاہ، آنکھیں کھولیں۔ شاہ دیکھیے، میں ہوں آپ کے پاس، آپ کی عین۔ اینا اس پر جھکی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اینا چلو، ابھی یہاں سے چلنا ہوگا، معتصم کو ہم ڈاکٹر کو ہی دکھائیں گے۔ نہ جانے اس نے کیا پلایا، وہ سر ہلا گئی۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ ارزم لوگ معتصم کو سہارا دیتے لے جانے لگے۔ کاٹیج پہنچ کر ڈاکٹر کو بھی فون کیا جا چکا تھا۔ سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا تھا، جبکہ اینا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ چاہے جتنی بھی بہادر ہو، لیکن وہ ڈر گئی تھی، یہاں تو اس کے پاس کوئی اپنا بھی نہیں تھا۔ زوبیہ لوگ اسے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر باہر آیا تو سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہیں کوئی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ڈرگ دی گئی ہے، جس سے انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو صرف 2 قطرے بھی انسان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ انہیں تو پھر ایک ڈوز دی گئی ہے، میں نے اینٹی ڈوز دے دی ہے۔ ان کے نروز کافی اسٹرانگ ہے، اس لیے یہ ابھی تک صرف بے ہوش ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا دماغ اب پوری طرح مفلوج ہو جاتا۔ ابھی تو یہ بے ہوش ہے، 1-2 گھنٹے تک ہوش آ جائے گا، لیکن جتنا ہو سکے انہیں نیند لینی چاہیے، تبھی یہ پوری طرح سے صحت مند ہوں گے۔ باقی سب کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے تو اینا نے ہی انہیں آرام کرنے کا کہا۔ خیال رکھنا گڑیا، اور پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے ابھی۔ ارزم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ سر ہلا گئی۔ ان کے جاتے ہوئے وہ واپس آئی تو اسے دیکھا جو اس سے بالکل بیگانہ پڑا تھا۔ اینا آہستہ سے ساتھ رکھی چیئر پر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھامتی وہ چپ سی اسے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہچکیاں بلند ہونے لگی تو وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے جو آنسو کب سے روکے ہوئے تھے، اندر کا غبار نکالنے لگی۔
سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا کہ اگر آج وہ لوگ وقت پر نہ آتے اور اگر یہ ڈرگ اسے افیکٹ کر جاتی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس کی آواز ماند پڑ گئی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اینا کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ روتے روتے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس قدر بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے پلک جھپک جھپک کر آنکھیں کھولی۔ منظر دھندلا تھا۔ ایک دو بار آنکھیں جھپکنے سے واضح ہوتا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا وہ کہاں ہے۔ اس اپنے بازو ہلایا۔ اس کا سر جھکاتے اپنے سینے پر پڑے اس نازک وجود کو دیکھا جو اسی وائٹ فراک میں اس کے قریب چیئر پر بیٹھی سر اس کے سینے پر رکھے سو رہی تھی۔ مرتسم نے اپنے بازو اس کے گرد باندھے، اس کے بال سہلائے۔ پارٹی کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ آخری بار اس سے اینا کا بے یقین چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ اس نے بے چینی سے اینا کی طرف دیکھا جو اپنے بالوں میں چلتی اس کی انگلیوں سے اب کسمسا رہی تھی۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے وہ اٹھی۔ مرتسم کی کھلی آنکھیں دیکھتے اس سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہ اب ٹھیک ہیں؟ بے چینی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی پوچھنے لگی۔ وہ اٹھی تو مرتسم نے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ این میں ٹھیک ہوں، ریلیکس۔ اس کا ہاتھ دباتے وہ بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ این میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ ایسے رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہیں، اور میری این تو بہت بہادر ہے، اتنی چھوٹی باتوں پر تھوڑی روتی ہے۔ میں بریو نہیں ہوں شاہ، مرتسم مسکرایا۔ ادھر دیکھیں۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس سے آنسو صاف کیے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پھر کیوں رو رہی ہیں یار؟ بس چپ کر جائیں آپ، اور نہیں رونا، پہلے ہی دیکھیں اپنی آنکھوں کا کیا حشر کر لیا۔ وہ مسکرا دی۔ این کیا ہوا تھا وہاں؟ اس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ گہری سانس لیتے وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ مرتسم نے غصے سے مٹھیاں میچی۔ آنکھوں میں تباہی کی ایک لہر تھی، لیکن اینا کا احساس کرتے وہ اپنا غصہ دبا گیا۔ تو مطلب اب مجھے بھی آپ سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اس کے تھپڑ والی بات سن کے وہ بولا تو وہ کھلکھلا دی۔ ہاں جی بالکل، سنبھل کے رہیے گا آپ۔ اس سے مصنوعی گھورا تو وہ مطمئن سا مسکرا دیا۔ سر میں درد ہے؟ اسے بے چینی سے ماتھا مسلتے دیکھ پوچھا۔ آپ شاور لے لیں، بہتر فیل کریں گے، میں تب تک کافی بنا کر لاتی ہوں۔ مرتسم کے سر ہلانے پر وہ کافی بنانے چلے گی، جبکہ مرتسم نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھاتے کسی کو فون کیا تھا۔ تو میں کسی کی ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں، شام تک ہی میرے پاس ہو۔ ٹھیک ہے۔ مقابل کی بات سنتی اس سے فون رکھا۔ اب تو مجھ سے بچ کر دکھاؤ، تمہاری وجہ سے میری این کی آنکھوں میں آئے ایک ایک آنسو کا حساب دو گی۔ وہ شدت سے بولا تھا، آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی تھی۔ شاہ یہ لیجیے آپ کی کافی۔ اور یہ کیا؟ کس سوچ میں گم ہے؟ اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ پوچھا۔ ٹاول گلے میں ڈالا ہوا تھا، بال گیلے تھے۔ ادھر آئیں۔ مرتسم نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہوا شاہ؟ این کیا آپ کو ایک پل کے لیے بھی مجھ پر شک نہیں ہوا؟ ایک پل کے لیے بھی ایسا کیوں نہیں لگا کہ سویرا سچ بول رہی ہے؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ شاہ میں پورے 2 ماہ آپ کے پاس بغیر کسی رشتے کی تھی، لیکن آپ نے ایک پل کے لیے بھی مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تب تو دور کی بات، آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کبھی آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اگر آپ ایسے ہوتے تو کیا ان 2 سالوں میں آپ کو جان نہ پاتی؟ شاہ جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ اور ہاتھ اچھے سے پہچانتی ہے، اور مرد کو تو وہ 2 گھنٹوں میں ہی جان جاتی ہے کہ کیسا ہے۔ میں نے تو آپ کے ساتھ 2 سال گزار لیے۔ ویسے بھی محافظ کبھی لٹیرے نہیں کہلاتے۔ ماضی کا حوالہ دیتے اس کے چہرے پر اذیت تھی، لیکن خیر۔ گہری سانس لیتی وہ مسکرائی۔ کیا اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسے مستقل خود کو دیکھتے وہ کنفیوز ہوگی۔ وہ جان وار دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں، میری این اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگے؟ مرتسم نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، عقیدت سے، محبت سے۔ وہ مسکرا دی۔ بس آپ کی سنگت کا اثر ہے، وہ لب دبا کر بولی تو مرتسم نے اسے گھورا، پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ ماضی۔ وہ کوئی 7 سال کا بچہ تھا، اس کی گود میں قریباً 4 سال کی بچی تھی۔ ان کے چہرے صاف نہیں تھے، دھندلے سے تھے، ان کے ارد گرد آگ تھی۔ پھر اچانک وہاں چیخو پکار شروع ہوئی۔ وہ بچی لڑکے کے بازوؤں سے پھسلی، اس نے اپنی توتلی آواز میں اس لڑکے کو پکارا۔ وہ بچی گری اور ایک چیخ کے ساتھ اس کا نام لیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ جلدی سے لائٹ آن کرتے وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ماں باپ بھاگتے آئے۔ مہر میری بچی۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگے رونے لگی۔ بس کچھ نہیں ہوا، خواب تھا۔ پتہ نہیں کب یہ خواب میری بچی کا پیچھا چھوڑیں گے، وہ اپنے شوہر کو دیکھتی بے بسی سے بولی۔ تب تک اس کے کمرے میں اس کی بڑی ماں اور بابا کے ساتھ اس کی آپی بھی آ چکی تھی۔ پھر سے ڈر گئی۔ رمل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماما وہ بچہ اور بچی کون ہے؟ کیوں بار بار میرے خواب میں آتے ہیں؟ اور وہ لڑکا
اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتی، ماما جلدی سے بولی، میری جان کی بس خواب ہے، کون سا حقیقت ہوتی ہیں؟ بس ہمیں ڈرانے کے لیے شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ رمل اسے پیار سے سمجھانے لگی، چلو شاباش، اب رونا بند کرو، لو پانی پیو۔ سوری ماما، سوری بابا، بڑی ماما، میں نے آپ سب کو پریشان کر دیا نا؟ بھوری آنکھوں میں معصومیت لیے انہیں کہا تو وہ مسکرا دیا، ارے بھلا ہماری مہر ہمیں پریشان نہ کرے تو ہمارا دن کیسے گزرے گا؟ بڑی ماما بولی تو اس نے ہبکی سے انہیں دیکھا، آپ سب لوگ جائیں آرام کریں، میں مہر کے ساتھ سو جاتی ہوں۔ رمل نے سب سے کہا تو سب اسے پیار کرتے چلے گئے۔ کیا سوچ رہی ہو گڑیا؟ آؤ سو جاؤ۔ آپی، وہ ایک بار دیکھنے بھی نہیں آئے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، گڑیا تمہیں پتا تو ہے وہ بی پی کی دوا لے کر سوتے ہیں، اس لیے انہیں نہیں پتا چلا ہوگا۔ رمل نے نظریں چراتے کہا، چلو اب سو جاؤ۔ وہ کچھ اور پوچھتی، رمل جلدی سے بولی، ہر بار کی طرح وہ ایک بازو اور ٹانگ رمل پر رکھ کر لیٹ گئی۔ رمل نے بے بسی سے اسے دیکھا تو وہ اسے آنکھ مارتی ہنستی۔ دن کا اجالا ہو چکا تھا، ہر طرف چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی۔ ہر گھر میں اس وقت افراتفری مچی تھی، کسی کو اسکول جانا تھا، کسی کو کالج، کسی کو نوکری پر۔ شہر کی سڑکیں رواں دواں تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ایسے میں یہ بنگلہ جو دیکھنے میں محل سا لگتا تھا، اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ باہر سے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اندر دیکھا جائے تو گھر کی عورتیں اس وقت کھانا لگانے میں مگن تھی، بڑے پاپا اپنے اخبار میں مشغول تھے، جبکہ بابا جان اپنے کمرے میں اس وقت ایک فائل کی ورگردانی کرنے میں مصروف تھے۔ رمل ماما اور بڑی ماما کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی۔ ایسے میں ایک وہی تھی جو دن چڑھے تک سو رہی تھی۔ ماما نے گھڑی کو دیکھا اور پھر اوپر اس کے کمرے کی طرف اور نفی میں سر ہلایا، میں دیکھتی ہوں۔ رمل انہیں تسلی دیتی اوپر گئی، گڑیا اٹھ جاؤ، تمہیں کالج نہیں جانا؟ رمل اس کا کمرہ سمیٹتی بول رہی تھی، گڑیا، اب کی بار اسے ہلایا، آپ بھی سونے دینا، میں نماز پڑھ کے سوئی تھی۔ وہ نیند میں بڑبڑائی، مہر گڑیا اٹھ رہی ہو یا پانی لاؤں؟ بعد میں پھر تم نے جلدی جلدی کی رٹ لگانی ہے کہ کالج سے لیٹ ہوگی، دیکھو 7 بج رہے ہیں۔ وہ لب دبائی بولی، جانتی تھی اس کے بعد کیا ہوگا۔ ٹائم کا سنتے وہ اچھلی تھی، آپ ہی 7 بج کے، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کالج سے لیٹ ہوگی۔ وہ جلدی جلدی بولتی واش روم کی طرف بھاگی، لیکن وہ رکی، آج تو میری چھٹی تھی۔ وہ رمل کی طرف گھومی، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ہبکی سے دیکھتی فریش ہونے چلے گی۔ فریش ہو کر آئی تو رمل غائب تھی۔ وہ نیچے آئی تب بھی منہ پھلایا ہوا تھا۔ رمل اسے دیکھ کر ہنسی، اس کے گال ایسے پھولے ہوئے تھے کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گڈ مارننگ بڑی ماما، اس سے پیچھے سے عالیہ بیگم کو حق کیا، مہر کتنی بار بولا ہے سلام بولتے ہیں؟ ماما اسے گھورتی بولی، ایک تو ہر کسی کو مجھ سے پرابلم ہے، ایک آپ ہی ہیں بڑی ماما جو مجھ سے پیار کرتی ہیں، کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کی بیٹی ہی نہیں، کہیں سے اٹھا کر لائی تھی مجھے۔ وہ ہفکی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے وہاں سب کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیا بکواس کری ہو مہر؟ عائشہ، ماما سختی سے بولی، کچھ بھی الٹا سیدھا بولتی رہتی ہو، سب نے سر چڑھا رکھا ہے تمہیں۔ ماما میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اسے عائشہ سے اتنی سخت ریئیکشن کی امید نہیں تھی۔ عائشہ بچی ہے، ایسے ہی بول دیا، جانے دو۔ سوری نا ماما، وہ ان سے چپکی، آئندہ کے بعد ایسا بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو ہے، وہ شرارت سے بولتی ہنسی، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ ہی اب ہمیشہ میری چھٹی خراب کر دیتی ہیں۔ رمل کی طرف دیکھتی بولی، گڑیا تمہیں آغا جان کا پتہ ہے نا، تمہیں ناشتے پر نہ دیکھتی کتنا غصہ ہوتے ہیں، تو ویسے کون سا وہ مجھ سے راضی رہتے ہیں، ہر وقت تو ہٹلر کی جانشین بن کے گھومتے ہیں۔ مہر دادا ہیں وہ تمہارے، تمیز کرو، ماما نے اسے ڈانٹا۔ مہر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ذوالفقار علی شاہ کی دھاڑ پر اس سے تھوک نکل کر اوپر دیکھا، جہاں وہ پہلی سیڑھی پر چہرے پر سختی اور غصہ لیے کھڑے تھے۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس کے کارنامے کی خبر انہیں ہو جائے گی۔ باقی سب دم سادے کھڑے تھے کہ اب اس نے کون سی شرارت کر دی، کیونکہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی شرارت کرتی رہتی تھی۔ ان کے غصے سے لگتا تھا آج وہ اسے نہیں بخشنے والے۔ مہر تیرا تو اللہ ہی حافظ۔ اس نے تھوک نکلتے انہیں دیکھا جو اب اس کی طرف آ رہے تھے۔ جاری ہے۔